اور باقی آپ کی پہلی کیفیت جو یہ خوف طاری ہے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ مومنون. سورۃ مومنون کی آخری 4 آیتیں یہ روزانہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھ کے اپنے آپ بدن پہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ وہ کیفیت آپ کی ختم ہو جائے گی. 21 ڈیز یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ جو ہے آپ کا یہ خوف دہشت ختم ہوگی اور نماز بھی کی کیفیت بھی آپ کی بہت اچھی اور درست رہے گی. اور دوسرا, حج کے موقع پہ انڈر گارمنٹ وغیرہ عورتوں کو پہننے کی بالکل اجازت ہے. عورتوں کو باقاعدہ پورا اپنا لباس ابایا سب چیزیں پہننے کی اجازت ہے. عورت کے لیے صرف ان کا چہرہ جو ہے اس پہ احرام ہوتا ہے, چہرے کا احرام ہوتا ہے, چہرہ ننگا رکھنا انہوں نے. اور اس کے لیے بھی بعض پردے دار عورتیں اس کے لیے مختلف چیزیں کرتی ہیں کہ وہ جب جالی آگے لٹکا لی یا ہیڈ کے اوپر وہ پلہ کر لیا اگر چہرے کو انہوں نے چھپانا ہے, ورنہ اس تکلف کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے. چہرہ بس ننگا رہے تو چہرہ ننگا رہنا ہی عورت کا احرام ہے. باقی میں آپ اپنی ساری عام لباس جو ہے وہ بالکل لباس اور عبایا وغیرہ سب چیزیں استعمال کر سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو گویا کہ اس قدر نعمتیں کہ احاطہ شمار میں نہیں آتی. جب اب مادیت اور معنویت کی تمام نعمتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو 3 نعمتیں ایسی نکلتی ہیں جو ساری کی ساری کائنات کی نعمتوں پر فائق نظر آتی ہیں. اور وہ 3 نعمتیں کون ہیں؟ ایک بیت اللہ کی نعمت, دوسری رسول اللہ کی نعمت, تیسری کتاب اللہ کی نعمت. یہ 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا کر رکھی ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں, نہ مادیت کی دنیا میں, نہ معنویت کی دنیا میں, نہ روحانیت کی دنیا میں, نہ جسمانیت کی دنیا میں. یہ 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا کی ہیں کہ جو کائنات کی ساری نعمتوں پر فائق ہو جاتی ہیں. ایک بیت اللہ کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر زمین پر اتار دیا, ان انسانوں کے درمیان میں اتار دیا. حالانکہ اللہ کا گھر آسمانوں پر تھا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں. بعینی اسی کی محاذات میں, اس کی سیدھ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنا گھر اتار دیا. آج کسی محلے میں بادشاہ وقت اپنا گھر بنا لے, کسی علاقے میں بادشاہ اپنا گھر بنا لے تو سارے محلے والے اور علاقے والے خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو بادشاہ ہمارے یہاں اس محلے میں آ رہا ہے. جب بادشاہ کا محل ہمارے محلے اور علاقے میں بنے گا تو ہمارے علاقے کی ویلیو بڑھ جائے گی. گویا کہ جس علاقے میں بادشاہ بیٹھتا ہے, جس دارالخلافہ یا کیپٹل میں بادشاہ بیٹھتا ہے, اس کیپٹل کی کیفیت کیا ہے وہ باقی شہروں پر فائق ہو جاتا ہے کیونکہ بادشاہ وہاں بیٹھا ہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس وہاں ہے, پریزیڈنٹ آف USA وہاں بیٹھا ہے. تو واشنگٹن کی جو حیثیت ہے وہ باقی شہروں کی نہیں ہے. گویا کہ واشنگٹن وہ پوری کی پورے امریکہ کے ایک روح بن جاتا ہے, ایک مرکز بن جاتا ہے, کیونکہ وہاں بادشاہ اور صدر کا مقام وہاں رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا گھر زمین پر اتار دیا, ان انسانوں کے درمیان میں اتار دیا, تو اس سے انسانوں کو اس دنیا کے اس خطے کی قیمت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دنیا کا خطہ اللہ نے ایسے الٹ ٹپ نہیں بنا دیا. ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مقاصد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے گھر کو اتارا ہے, اور ایسا اتارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو گویا کہ آخرت کا آئینہ بنا دیا ہے, اپنی تجلی کا آئینہ بنا دیا. ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات تک کسی کا پہنچنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے بیت اللہ کو اپنی ذات کی آئینے کے تجلی گاہ بنا دیا ہے. جیسے آئینے کے اندر دیکھتے ہیں تو ذات نظر آتی ہے, اور آئینے کا کمال یہ ہے کہ بڑی سے بڑی ذات ہو وہ آئینے کے اندر بند ہو جاتی ہے. اب سورج کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ماہرین کہتے بلینوں مرتبہ گنا زمین سے زیادہ بڑا ہے. لیکن آپ زمین میں ایک آئینہ رکھیں, اس آئینے کے اندر پورا سورج آ جاتا ہے, اس کے اندر آپ پورے سورج کو دیکھ رہے ہیں. تو گویا کہ عکس اور تجلی کا کمال یہ ہوتا ہے وہ جتنا بھی بڑی ذات ہو وہ چھوٹے سے آئینے میں آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, اس کی کبریائی بہت عظیم ہے. اللہ نے بیت اللہ کو اپنی تجلی کا عکس کا ذریعہ بنا دیا ہے. اللہ نے اپنی ذات کی تجلی اس گھر پر ڈالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس پہ روشن ہو گئی. تو گویا اتنی بڑی ذات, اس کی تجلی اس بیت اللہ کے اندر آ گئی, لہذا اس بیت اللہ تک پہنچنے والا گویا کہ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے. جیسے اس آئینے میں سورج دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو اس سورج کو میں دیکھ رہا ہوں, سورج اس آئینے کے اندر موجود, اس کی تجلی یہاں آ گئی. اس بڑے سورج کو آپ اس کا جو ہے اس کو لے نہیں سکتے تھے, جذب نہیں کر سکتے تھے, لیکن آئینے نے اس کو لے لیا.
تو عکس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس آئینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلی اتر آتی ہے تو وہ بیت اللہ، اس کی قیمت ساری کائنات سے بڑھ جاتی ہے۔ اس بیت اللہ کے اندر، اس مسجد حرام کے اندر ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ $1 صدقہ کرنے پر $1,00,000 کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کلمہ حسن کہنے پر، کلمہ خیر کہنے پر 1,00,000 کلمات کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ گویا کہ جتنی بھی نیکیاں آپ کریں گے اس احاطے کے اندر تو آپ دیکھیں گے وہ 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ نے اپنی عکس کا آئینہ بنایا ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ کا زمین پر اتر آنا یہ کوئی کم انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ اتار دیا اور اپنی ذات کی تجلی اس میں دکھا دی ہے۔ اور پھر اس بیت اللہ کی شان یہ رکھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اللہ تبارک و تعالی 20 نعمتیں اس بیت اللہ کی چھت پر اتارتے ہیں۔ 20 نعمتیں روزانہ اس کی چھت پر اترتی ہیں اور وہاں سے پوری کائنات کے اندر تقسیم ہوتی ہیں۔ پوری کائنات کا مرکز ہے۔ اور آج تو جدید اٹلس نے ثابت کر دیا، سائنس ٹیکنالوجی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ پوری دنیا کا مرکز بیت اللہ کی جگہ ہے۔ بیت اللہ جہاں پر ہے وہ جگہ پوری دنیا کا مرکز ہے، سینٹرل پوائنٹ۔ اور سینٹر پوائنٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ سینٹر پوائنٹ پر اگر آپ پتھر ماریں تو وہ اس کی لہریں پورے چاروں کناروں پر برابر پھیلتی، اگر کونے پہ ماریں گے تو تھوڑی دور جا کے ٹھہر جائیں گی، لیکن سینٹر کے اندر کنویں کے اگر تالاب کے اندر پتھر ماریں گے تو اس کی لہریں چاروں طرف برابر جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کا انعام ایسا دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی 20 نعمتیں جب روزانہ اتارتے ہیں، وہ 20 نعمتیں برابر پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں، جس سے کائنات کا نظام چلتا ہے، جسمانی نظام بھی چلتا ہے، روحانی نظام بھی چلتے ہیں، مادیت بھی ترقی کرتی ہے اور معنویت بھی ترقی کرتی ہے۔ گویا کہ ساری ترقی کی راہیں اس 20 نعمتیں، اور روزانہ 20 نعمتیں، نئے انداز کی نعمتیں آتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کیا کیا نعمتیں اللہ اتارتے ہوں گے۔ اس لیے بیت اللہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر زمین پر اتار دیا۔ یہ نعمت۔ دوسری رسول اللہ کی نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کر دی ہے۔ آپ کی ذات اس دنیا کے اندر بھیج دی، لوگوں کے اندر مبعوث کر دیا آپ کی ذات کو۔ اور آپ کی ذات یہ معمولی نعمت نہیں ہے، ساری کی ساری کائنات انسانی کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے، ساری کی ساری کائنات کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے، بلکہ ساری کی ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مطلوب نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے زمین پہ گرے ہیں، 350 سال تک شرمندگی سے سر نہیں اٹھایا، سر نیچے کر کے روتے تھے، اتنا روئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری کائنات انسانی کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آنسوؤں کا 10واں حصہ نہیں بنتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب مناجات کرتے تھے اللہ سے، اتنا روتے تھے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ فرمایا کہ ساری کائنات انسانی جو قیامت تک روئے، ان کے آنسو اگر جمع کیے جائیں تو داؤد علیہ السلام کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں اور ساری کائنات انسانی کی بھی آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو کا 10واں حصہ نہیں بنتے، اتنا روئے۔ کس بات پہ؟ اس شرمندگی میں کہ اللہ نے مجھے جنت کی قربتیں دی، نعمتیں جنت کی عطا کی، اور میں نے ایک پھل پر حرص کی اور اس پھل پہ نگاہ رکھے اور نافرمانی کر کے اللہ کی قربتوں سے بودھ میں آ گرا۔ اس شرمندگی میں کہ اس اللہ نے اتنی عنایتیں کی اور میں نے یہ نالائقی کی، اس پر شرمندہ ہو کر رو رہے ہیں۔ 350 سال تک روئے۔ کہنا آسان ہے، ہم سے غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ سے منہ پھاڑ کے کہتا اللہ میاں فلاں کام تو ہوا نہیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے نبی نے کہا تھا یہ پڑھ کے کر لو تو دعا قبول ہوتی ہے، ہماری تو ہوئی نہیں۔ منہ پھاڑ ہمارا تو وجود سراپا گناہ ہے، ہمارا تو منہ ہی نہیں کہ نگاہ اوپر اٹھائیں۔ وہ آدم اتنی سی بات پر
اس میں بھی ان کی اجتہادی، وہ بھی عشق اور مستی کے اندر کھا بیٹھے۔ ابلیس نے کہا تھا یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہو گے۔ آج اگر آپ کو خبر دے دے، آپ کو جس سے محبت ہو کہ یار اگر یہ کام کر لو ہمیشہ محبوب کے پاس رہو گے، محبوب کی آغوش اور اس کا وصال، تو عاشق صادق کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار کوئی بھی جان جوکھم میں ڈال کے یہ کام کر لوں گا لیکن ہمیشہ محبوب کی آغوش میں رہوں، یہی چاہے گا۔ تو آدم علیہ السلام ابلیس شیطان کی اس دھوکے میں آ گئے کہ اچھا اگر یہ پھل کھا لیے تو ہمیشہ اللہ کے پاس رہوں گا۔ بس عشق و مستی کے اندر ایسی کیفیت طاری ہوگی، اس کیف و سرور کے اندر بھول ہی گئے کہ مجھے تو منع کیا کھانے سے، لہذا اس عشق و مستی کے اندر مدہوش ہو کر جا کر پھل کھا لیا۔ تبھی تو اللہ نے بھی ان کی برات کی، اللہ نے برات کی کہ آدم علیہ السلام جو پھل کھائی اپنے ارادے سے نہیں کھایا، اپنے ارادے سے نہیں کھایا۔ فلم نجد لہو عزما، کہ آدم نے پھل کھایا جو ہے، فلم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے دل کو دیکھا تو اس میں کوئی عزم اور ارادہ نہیں تھا کہ وہ پھل کھائے۔ اس پر تو میری محبت عشق اور وصال کی خبر سن کے ایسی مدہوشی تاری ہوئی کہ سب کچھ بھول کر اسے پھل کھایا۔ تو گویا کہ عشق و مستی میں کھائے، اس میں بھی نافرمانی مطلوب نہیں تھی، اور ہم تو خدا نہ خواستہ نافرمانی کرتے اور پتہ نافرمانی ہے، اور یہ بھی پتہ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ خوش نہیں ہے، اللہ کا رسول خوش ہے، پھر بھی کرتے ہیں کہ چلو یار توبہ کر لیں گے، یار ساری دنیا کر رہی ہے ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ نہیں، یہ آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ تو خیر، تو آدم علیہ السلام اتنی سی جو ان سے لغزش ہوئی اس پر 350 سال رو رہے ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں، اور ان آنسوں سے نہریں نکل آئیں، پانی کی نہریں نکل آئیں۔ وہ جو پانی بہتا تو اس پانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مسالے پیدا کیے ہیں۔ یہ جو آپ مسالے کھاتے ہیں، لونگ کھا رہے ہیں، کالی مرچ کھا رہے ہیں، آپ جائے پھل کھا رہے ہیں، یہ جتنے مسالے ہیں کھانوں کے، یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ کہ جہاں سے یہ پانی بہتا تھا وہیں پر اللہ تبارک و تعالی یہ مفید غذائیں پیدا کر رہے تھے، اور جو غذائیں آج کائنات کے اندر چل رہی تھی، اللہ نے اپنے اس توبہ کرنے والے اس پیغمبر کی، اس بندے کی گویا کہ آنسوں کی ایسی قدر کی ہے، ان آنسوں کو ضائع نہیں ہونے دیا، ان آنسوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کھانوں کے اندر لذت پیدا کرنے والے مسالے بنا دیے۔ تو 350 سال کے بعد سر اٹھایا ہے تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یار یہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کسی شخصیت کا نام لکھا ہے، لگتا ہے یہ شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے کہ جس نے جو اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نام، اور درمیان میں واو کا بھی فاصلہ نہیں ہے، حالانکہ 2 سینٹنس الگ الگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک سینٹنس ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے، دوسرا سینٹنس ہے۔ اور جب سینٹنس بدلتا ہے تو واو آتا ہے نا، انگریزی میں اینڈ آتا ہے، اردو میں اور آتا ہے، عربی میں واو آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 سینٹنس ہیں، میں فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا، اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں۔ تو آدم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، فوراً دعا کیا ہے میرے رب ذوالجلال یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے میری معافی قبول کر لے۔ سب سے پہلا وسیلہ دعا کا آدم علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ آج بہت سے نالائق کہتے ہیں وسیلہ دینا جائز نہیں ہے، وسیلہ شرک، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ۔ تو کیا آدم علیہ السلام کو یہ سبق نہیں پڑھا تھا؟ انہوں نے جو نبیوں کے باپ بنے ان کو یہ سبق پتہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں؟ محمد کا وسیلہ کیوں دوں میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹ تو پہلے سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اب وسیلہ دیا کہ محمد کے صدقے اور طفیل سے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پوچھا آدم تجھے کیا معلوم یہ محمد کون ہے؟ کہا کہ مجھے پتا تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا ہے جس میں آپ کے نام کے ساتھ جب اس کا نام ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی برگزیدہ شخصیت ہے، کوئی آپ کی نظر میں بہت محبوب اور مقبول شخصیت ہے، برگزیدہ اور منتخب پیغمبر ہے، اور یہ تیری اولاد کے اندر خاتم الانبیاء ہے، اس پر نبوتوں کے سارے کمال ختم ہو گئے، وہ شخصیت ہے۔ اور فرمایا آدم اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے پیدا نہ کرتا، گویا کہ تجھے پیدا جو کیا اس لیے کہ میں نے محمد کو پیدا کرنا تھا۔
اس سے آپ اندازہ کریں کہ تخلیقی آدم، ان کی وجہ تخلیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے، کیونکہ وہ نور محمدی جو سب سے پہلے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ اللہ نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے کوئی چیز پیدا کی، وہ نور محمدی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نور محمدی کو تقسیم کرتے چلے گئے، اس سے کرسی بنا دی، اسی میں سے عرش بنا دیا، اسی میں سے ملائکہ بنا دیے، اسی میں ساتوں آسمان بنا دیے، اسی میں ساتوں زمین بنا دیے، اسی میں سے یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ نور محمدی کو تقسیم کر کے بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ نور محمدی کو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتار دیا۔ اب یہ ان کی صلبوں سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو آپ کی ذات عالی کا مقام یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ پیش کر کے جب یہ پیش کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کر دیا، کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بس یہ کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالی آدم و حوا کو معاف کر دیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ اتنی بڑی گویا کہ وجہ تخلیق کائنات اور رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذات عطا فرما دی، انسانیت کو رسول اللہ عطا فرما دیے جو سارے نبیوں کے کمالات لے کے آئے۔ ہر نبی میں الگ الگ منفردن کمال موجود، ہر نبی با کمال، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سارے کے سارے نبیوں کے کمالات کا مجموعہ۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو نام محمد بن کر رہ گئی۔ کائنات حسن پھیلا، کہیں آدم بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں شیس بن گیا، کہیں ادریس بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا، کہیں شعیب بن گیا، کہیں ایوب بن گیا، کہیں جو یوسف بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، لیکن ساری کی ساری کائنات حسن سمٹی ہے تو محمد مصطفیٰ بن گیا۔ ساری کائنات سمٹی تو محمد مصطفیٰ بن گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اس لیے کہ ساری کائنات کا حسن و جمال محمد کی شکل میں تمہیں نظر آتا ہے، یہ تمہیں دیا، اور یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے قرآن میں کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، کسی نعمت کا اللہ نے بلند آسمان دیے، وسیع زمین دی، پروقار پہاڑ دیے، خوبصورت آبشاریں دی، لہلاتے چشمے دیے، لہلاتی فصلیں دی، کتنی نعمتیں، اس قدر نعمتیں کہ شمار میں نہیں آتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس نعمت کا احسان جتلایا ہے وہ صرف رسول اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر۔ احسان جتلائی واحد نعمت ہے کہ جس کا اللہ نے احسان جتلایا۔ بیت اللہ دیا، احسان نہیں جتلایا، کتاب اللہ دیا، احسان نہیں جتلایا، انبیاء کائنات کے اندر آتے کسی کا احسان نہیں جتلایا، یہ وہ واحد نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ان کا ایک رسول مبعوث کر دیا، من انفسہم، انہی میں سے پیدا کر دیا، باہر سے نہیں لائے، باہر سے نہیں لائے، انہی میں سے پیدا کر دیا۔ تو دیکھو یہ واحد نعمت ہے جس کا احسان اللہ جتا رہے ہیں۔ کیا کرتے وہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وہ یزکیہم، اندر ان کی دل اور نفس کو پاک کرتے ہیں لوگ، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے معارف اور مسائل اور حقائق کھولتے ہیں، والحکمہ، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، لیو وے آف لائف، دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ یہ انسانیت اور نبی کے زمانے کے لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات ایسی عطا کر دی ہے کہ ایک ایسا احسان کر دیا کہ ان کو جہالت کی اندھیر سے نکال کر نور کی، علم کی روشنی کے اندر پہنچا دیا۔ یہ آپ کی ذات، دیکھو یہ واحد نعمت جس کا احسان جتلا ہے، رسول اللہ کی نعمت۔ اور تیسری نعمت کتاب اللہ کی نعمت، اللہ نے اپنی کتاب اتار دی، اپنا کلام، براہ راست اللہ کا جو کلام تھا وہ انسانوں کو عطا کر دیا۔ پہلے جتنے بھی کلام اترے وہ براہ راست کلام نہیں تھے۔ تورات اللہ تبارک و تعالی نے لکھوا کر تختیاں تیار کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پہ دے دی، کلام نہیں فرمایا۔
عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اللہ نے کلام نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں مضامین ڈال دیے، عیسیٰ علیہ السلام نے آج قاری جس طرح تلاوت کرتا ہے، گویا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تلاوت فرمائی اور جبرائیل نے تلاوت سنی، جبرائیل نے رسول اللہ کو سنائی، یہاں تک کہ قیامت تک بالکل اللہ کی نے جیسے پڑھا تھا ویسا پڑھنا جاری ہو گیا۔ اس کو کلام اللہ کا، اللہ کا کلام، یہ حقیقی معنی میں اللہ کا کلام ہے، ورنہ مجازی معنی میں لکھے ہوئے کو بھی اللہ کا، لکھے ہوئے کو بھی کلام کہتے ہیں کہ جی علامہ اقبال کا کلام ہے، اجی فلاں کا کلام ہے، لکھی ہوئی کتاب کو۔ لیکن حقیقی کلام ما یتکلم بھی، کلام کی ڈیفینیشن ما یتکلم بھی، جس میں متکلم بولا ہو، کلام کیا ہو۔ قرآن کریم وہ واحد ہے۔ اگر آج ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے بھی اسی طرح پڑھا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ اس کو یہ شرف حاصل، تو اللہ نے اپنا کلام بھی انسانوں کو دیا۔ یہ تین عظیم الشان نعمتیں، اور مرکزی جو نعمت ہے ان تینوں کے اندر بھی رسول اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ ملے تو بیت اللہ کا پتہ چلا، رسول اللہ ملے تو کتاب اللہ اتری۔ اگر رسول اللہ درمیان میں نہ ہوتے تو دونوں نعمتیں کہاں سے ملتی؟ تو گویا کہ یہ دونوں نعمتیں بھی رسول اللہ کی وجہ سے ملی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر بہت بڑا حق ہے۔ علماء نے 5 حق لکھے ہیں کہ 5 حق ہیں رسول اللہ کے بڑے بڑے، ویسے تو تفصیل بہت ہے، اللہ کے نبی کے بڑے حق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ رسول اللہ پر ایمان لائیں۔ ایمان لانا یہ انسانوں پر پہلا حق ہے، کیونکہ وہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے بھی اس چیز کا عہد لیا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا، میثاق النبیین، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آئے گی، ثم جاءکم رسول من مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے۔ جب وہ آئیں تو میرے ساتھ عہد کرو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سارے کے سارے نبی ضرور بضرور محمد پر ایمان لاؤ گے۔ میں اور آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند تو نبیوں کو کیا جا رہا ہے، کہ نبیوں سے اللہ عالم ارواح کے اندر یہ عہد لے رہے ہیں کہ تم ضرور بضرور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اگر تمہارے زمانے میں وہ ظاہر ہوا یا تم اس کے زمانے میں آئے تو اس کی بھی تم نصرت اور مدد کرو گے۔ اب دیکھو ایمان اور نصرت یہ 2 عہد نبیوں سے لیے جا رہے ہیں، اتنا بڑا حق ہے ایمان۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے اور نصرت کرو گے؟ اور تو پھر اس پر اپنی یہ ذمہ داری جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس ذمہ داری کو تم پھر قبول کرتے ہو؟ یہ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو سارے نبیوں قالوا اقررنا، سارے نبیوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اگر ہم نبی کے زمانے میں آئے یا نبی ہمارے زمانے میں آیا تو ہم ایمان تو خیر ابھی لاتے ہیں، اس پر ابھی لاتے ہیں، لیکن نصرت اس وقت کریں گے جب ان کا زمانہ پائیں یا وہ ہمارا زمانہ پائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ فشہدوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہنا کہ تم لوگوں نے یہ قرار کیا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ وفا نبھاؤ گے۔ دیکھو عہد و وفا کا پیمان پیغمبروں سے اللہ لے رہا ہے۔ اسی کو تو کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو محمد سے وفا کرے میں اس کا ہو جاؤں گا، یہ لوح قلم کی حیثیت کا ہے، اشارہ میں نے لوح قلم کو کرنا، جو اشارہ کروں گا وہی لکھے گا، لیکن تو وفا محمد سے کرو۔ تو نبیوں سے عہد لیا، انہوں نے قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فشہدوا، تم آپس میں ایک دوسرے گواہ رہنا۔ فرمایا کہ انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں بھی اس گواہی میں شامل ہوں کہ سب نے مل کے تم نے مان لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے۔ اور چنانچہ احادیث میں آتا ہے ایمان تو سارے نبی لے آئے، سارے نبی ایمان لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب نصرت کے لیے ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں مجھے موقع مل جائے، تیرا اتنا محبوب نبی کہ جس کی تم نے ہم سے ایک عہد و پیمان لیا، اس پر اس کی نصرت و مدد کا بھی موقع دے، اس کی خدمت کا موقع دے، ہمیں کوئی نبی مل جائے اس کی خدمت کرے۔
خدمت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کریں. ہر نبی دعا, حضرت نوح علیہ السلام سے دعائیں شروع ہوئیں, نوح علیہ السلام دعا کر, ہر نبی ہر زمانے میں دعا کر, کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. کس کی قبول ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو ان کی دعا قبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تکوینی حکمت کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے, قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت کریں گے. یہ وہ حکمت ہے کہ جس کے تحت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں, کیونکہ انہوں نے نصرت کرنی ہے. اور اللہ نے اس آیت کو چونکہ عملی طور پر مشاہدتاً بھی سچا کرنا تھا کہ ایک نبی کم سے کم ایسا ملا جس نے نصرت کی, اس کا مطلب ایک نبی سارے نبیوں کا نمائندہ بن گیا, کیونکہ بنی اسرائیل کا نبی ہے. بنی اسرائیل کے جو لاکھوں نبی سب کا نمائندہ بن کے جب وہ نبی کی دین کی نصرت کر رہا ہے, گویا کہ سارے نبیوں کی طرف سے نمائندگی اس کی پوری ہو گئی. گویا کہ حقیقت میں سارے نبیوں نے گویا کہ یہ نصرت کی. تو دیکھو اللہ وعدہ لے رہا ہے. تو سب سے بڑا حق نبی پر ایمان لانا ہے. اور آج جو امت نبی پر ایمان لے آئی وہ امت اجابت ہے. ہم اور آپ امت اجابت کہلاتے ہیں. ہم نے مان لیا نبی کے اس پیغام کو اور ان پر ایمان لے آئے اور کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. دوسری امت دعوت ہے. جو کفار و مشرک جنہوں نے نبی کو مانا نہیں, وہ امت دعوت ہے. نبی کی دعوت ان کی طرف متوجہ, ان کے مرتے دم تک متوجہ رہے گی کہ ایمان لے آؤ نبی پر, ایمان لے آؤ نبی پر, مان لو نبی کو. قرآن نے بھی بار بار کہہ دیا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کل روز قیامت میں لے کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبول نہیں. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, قرآن نے کہا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لا کے پیش کرے گا تو فرمایا کہ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ شخص ناکام ہو جائے گا. تو دیکھیے ایمان تو جو امت اجابت ایمان لے آئی یہ سعادت مند ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیغام کو سمجھ لیا. اور انبیاء سابقین نے جو لتؤمنن کا جو مظاہرہ کیا تھا, ہم گویا کہ اس مظاہرے کے اندر کے ساتھ شامل ہیں. ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت بخشی, ہم براہ راست اور رسول اللہ کی امت میں شامل ہو گئے. یہ معمولی شرف نہیں ہے. اس لیے پہلا حق ایمان لانا ہے. اور دوسرا کہ نبی کی اطاعت, نبی جو کہہ دے اس کی اطاعت کرے. بس یہ نہ پوچھے کہ یہ ہو کیا مطلب, آج مشکل ہے سائنس ٹیکنالوجی, یہ کہتی سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے. فضول باتیں. تمہاری سائنس ٹیکنالوجی کی حقیقت پتہ ہے کتنی چلتی ہے. کورونا وائرس آ گیا, اس نے سب کا منہ کالا کر دیا. تمہاری سائنس ٹیکنالوجی یوں گر گئی. وہ اٹلی والے جو سائنس ٹیکنالوجی کے امام بنے ہوئے تھے, کیا ہوا؟ پورا اٹلی خون کے آنسور ہو رہا ہے. سائنس ٹیکنالوجی آج تک فیل ہے. کیا بات کرتے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے یہ قہر. پھر ایک ختم ہوا, دوسرا بوسٹر آ گیا جی, تیسرا ڈیلٹا آ گیا. بڑی بڑی سپر پاوریں آپ نے دیکھا بے بس نظر آتی تھی ایک چھوٹے سے جراثیم کے مقابلے میں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن میں کہا اللہ کے ایسے لشکر ہیں جس کی تمہیں خبر نہیں ہے, اللہ ان لشکروں کو چھوڑ دے تو ٹھہر کون سکتا؟ کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اللہ تو وہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو پوری کائنات پانی میں ڈوب گئی. کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ پانی نہیں آیا. 6 مہینے تک پانی. اور ایک کشتی جو گیا کہ نجات کی کشتی تھی, اس کے اوپر جو ایمان والے تھے وہی بچے, باقی سب ڈوب کے خاک ہو گئے. پھر نئے سرے سے ان کشتی والوں سے نئی نسلیں چلی, نئے لوگ پیدا ہوئے. تبھی تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. گویا کہ آدم اول سے نسل چلی تھی, وہ پھر نافرمان یوں برباد ہوئے. فرما بردار جو بچے تو خدا کو ماننے والے, ان سے پھر آگے نسل چلی. تو نوح علیہ السلام کی وہ شخصیت موجود تھی, لہذا آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ انسانی دوبارہ سے نشأت ثانیہ ہوئی. اللہ کی طاقت. پانی جو ہماری حیات کا ذریعہ ہے, اللہ اس کو ہلاکت کا باعث بنانا چاہے دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. ہوا ہماری سانس زندگی کا باعث ہے, الگ اس ہوا کو اللہ ہلاکت کا باعث بنانا چاہے دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. آندھی و طوفان دیکھتے نہیں, زلزلے دیکھتے نہیں, اور دریاؤں کے سیلاب طغیانے دیکھتے نہیں. اسی پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا لشکر بنا کے جب لاتا ہے تو بڑی بڑی بستیاں خاک ہو جاتی.
اسی ہوا کو آندھی طوفان بنا کے لاتا ہے تو بڑی بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. یہی آگ جو آپ کے کھانے پکا کے لذیذ کھانے آپ کے پیٹ میں اتارتی ہے, اسی آگ کو اللہ جب اپنا لشکر بنا کے لاتا ہے تو آسٹریلیا کی جنگلوں کی آگ بجھتی نہیں ہے, کیلیفورنیا کی جنگلوں کی آگ آپ کو بے بس کر دیتی ہے, جبکہ آپ سپر پاور ہیں, دنیا کی ساری ٹیکنالوجی طاقتیں آپ کے پاس ہیں, لیکن کیلیفورنیا کی آگ آپ کے قابو میں نہیں آتی. کیوں کہ اللہ نے اس کو اپنا لشکر بنا کے جب پیش کیا تو اب آپ اس سے ہم بے بس نظر آتے ہیں. یہ تو اللہ کی لطف و عنایت ہے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اجتماعی طور پر سارے کے ساری کائنات کے نافرمانوں کو ہلاک نہیں کروں گا. یہ وعدہ کیا قرآن کہ انت فیم, جب تک آپ ان میں ہیں اور نبی ہمارے درمیان ہیں. دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی قبر شریف میں زندہ سلامت موجود ہیں, وہاں سلام کرتے جواب دیتے ہیں, جانے والے کو دیکھتے ہیں تو گویا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں. تو آپ ہم میں موجود ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالی اجتماعی طور پر کائنات کے نافرمانوں کو تباہ نہیں کرتا, لیکن کہیں کہیں زلزلے طوفان آندھیاں لا کے بتاتا ہے کہ یہ میرے لشکر ہیں, یہ میرے لشکر ہیں. میں جب ان کو اپنا لشکر بنا کے اتارتا ہوں تو یہ تمہاری حیات کی بقا کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری حیات کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا سب سے بڑا دوسرا کی اطاعت. نبی نے جو کہہ دیا بس بات ختم. اپنے بچوں کا یہ مزاج بناؤ, بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, نبی نے فرمایا یہ کرو, دیٹس اٹ. اب آگے سوال کرنے کا حق نہیں, چپ, بس ہر جگہ سوال کا حق نہیں, جو کہہ دیا کرو. اور آج حالت یہ ہے کہ وہ جی بچہ لاجک پوچھتا ہے, کیوں یہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں, کیا لاجک ہے؟ لیفٹ سے بھی کھائے تو کھا, سائنٹیفکلی کھا تو لیتا ہے, سائنٹیفکلی بھوک بھی مٹ جاتی ہے, سائنٹیفکلی پیٹ میں روٹی چلی بھی جاتی ہے. تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کیوں ضروری ہے؟ کہ بیٹا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا دیٹس اٹ. آج گورنمنٹ کا لا اور قانون آپ کو کوئی قانون بتا دے کہ یہ قانون ہے, دیٹس اٹ. ریڈ لائٹ ہے, آپ کو نہیں جانا ہے. اب یہ ریڈ لائٹ ہے تو گزر جائیں, تو سائنٹیفکلی گزر تو جاتے ہیں, کہ کوئی گاڑی نہیں ہے تو گزر جاتے ہیں سائنٹیفکلی, کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا سائنٹیفکلی, اور اپنے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں سائنٹیفکلی. تو وہاں سائنٹیفکلی کہاں چلی جاتی ہے؟ اب ریڈ لائٹ کے اندر گاڑی کے لوگ کھڑے, پھر آگے گاڑیاں واڑی کوئی نہیں, نکل جاؤ. نہیں یار, ریڈ لائٹ, کیمرہ, ٹکٹ, بس یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چھوٹے سے دنیا کا قانون جس کو اگر توڑ بھی دیں, وہاں آپ کی سائنٹیفکلی کہاں چلی جاتی ہے کہ سائنٹیفکلی سب کچھ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کرتے ہیں. لیکن یہاں نبی کی سنت کی بات آتی ہے تو یہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کیا ضروری ہے, الٹے سے کھا لو, سائنٹیفکلی بھوک تو مٹ جاتی. بس یہ وہ اطاعت ہے کہ جو ہمیں حاصل نہیں ہے, جس کی ہمیں خوشبو نہیں لگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی, لوکی جو کدو ہوتا ہے, لوکی آپ کو بہت پسند تھی, یہاں تک کہ رکابی میں آپ قتلے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے. یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. تو بیٹا کہنے لگا لیکن ابا جان مجھے تو پسند نہیں ہے, ابا جان مجھے تو پسند نہیں ہے. اتنا کہنا تھا, عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ کی پسند بتا رہا ہوں اور تم رسول اللہ کی پسند کو ناپسند کہہ رہے ہو. آج کے بعد میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. وہ بیٹے سے ساری زندگی بات نہیں کی, یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا گیا, کیونکہ میں رسول اللہ کی پسند بتا رہا ہوں. اس کو رسول اللہ کی اتنی اطاعت محبت نہیں کہ جناب یہ اس پر خاموش ہو جائے یا کم سے کہے اچھا ماشاءاللہ آج کے بعد میں بھی پسند کروں گا. ناراض ہو گئے. اور آج ہمارے بچے کیا کیا بکتے رہتے ہیں, ہم کیئر ہی نہیں کرتے. کہ چھوڑو, دفع کرو. نہیں, دفع نہ کرو, فوراً ٹوکو. کہا بیٹا یہ رانگ, تم نے غلط کہا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور آئے گا. وہ بچہ یہ سوچے گا کہ یار میرا ابا بھی یہ کہتا تھا کہ ہمارے پروفٹ کی یہ سنت ہے, ہی واز رائٹ. اب تو وہ قبر میں لیکن ٹھیک کہا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ آپ کا بچہ حق کو پالے گا. لیکن آج جب ہم ٹوکتے نہیں ہیں, اس لیے قرآن کا امر بالمعروف نہیں, ٹوکا ٹوکی رکھو. تو ابھی بچہ آپ سے بدتمیزی کرے گا, نہیں مانے گا, چھوڑے چھوڑے, ہو کیا میں نہیں مانتا, کوئی بات نہیں, آپ کہہ دیں. انشاءاللہ زندگی آپ خود, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کی بات کو 20 سال پہلے ہم نے ڈینائی کیا تھا, آج 20 سال بعد زندگی کا تجربہ ہمیں کہتے ہیں یار ابا ٹھیک کہتے تھے.
کتنے لوگ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں. بس سمجھو وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا آپ کے بچے کا. تو نبی تو فرمایا نبی کی محبت کا عالم یہ. فرمایا میں نبی کی پسند بتا رہا ہوں، تم آ کے کاؤنٹر کر رہے ہو. لہٰذا اس پر ایک مسئلہ فقہ نے نکالا، اگر کوئی اس نبی کی اس پسند لوکی کے بارے میں کاؤنٹر اگر کرے گا فرمایا فقط کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی اور وہ آگے سے یہ کہے لیکن یار مجھے پسند نہیں ہے، اسے فوراً کاؤنٹر کیا، فقط کافر ہو جائے گا. اس کو توبہ کرنی ہوگی، تجدید نکاح تجدید ایمان کرنا ہوگا. اتنا سنگین معاملہ ہے. تو اطاعت، تو نبی کی اطاعت سکھاؤ کہ جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ. آپ نے ان لوگوں سے کہا جو مسجد کے کناروں پہ کھڑے تھے، آپ کو بات کہنا چاہتے، فرمایا بیٹھ جاؤ اجلسو. تو ایک صحابی باہر آ رہے، جوتیوں میں ابھی دھوپ میں ہیں، ان کے کان میں آواز پڑی تو وہیں بیٹھ گئے، وہیں دھوپ میں جوتیوں میں ہی بیٹھ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھ لیا. خیر آپ نے اپنی بات مکمل کی، اس کے بعد بلایا. غالباً عبداللہ ابن رواحہ یا عبداللہ ابن مسعود تھے، بلایا، کہا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا جو مسجد کے ہال کے اندر کناروں پہ کھڑے ان کو. اے اللہ کے رسول، آپ کی زبان سے جب نکلا اجلسو یا ایھا الناس اجلسو، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، بس یہ بیٹھ جاؤ کو حکم کان میں پڑا، پھر میرے گھٹنوں میں تاب نہیں تھی کہ میں اس کے خلاف چل سکتا، میں وہیں بیٹھ گیا. یہ اطاعت، صحابہ نے ایسی اطاعت کر کے دکھائی. تو خیر اس تمہید میں ہی آپ کا تو وقت ختم ہو گیا. تو بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور حق رکھے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ساتھ ایسی محبت و عشق و مستی کا تعلق قائم رکھے کہ بات جب نبی کی آ گئی، ہاں بچے سے کم از کم، ہاں بچہ آج ریسرچ کرتا ہے، ہاں اتنا بچے کو حق دے بیٹا ریسرچ کر لو کہ یہ نبی کی بات ہے، یہ ریسرچ کر لو، اس کی اجازت ہے. وہ ریسرچ کر لے، یہ وہ کہاں واقعی بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاں واقعی یار ابو داؤد میں آتا ہے، ہاں باقی یار یہ حدیث ہے. جب ریسرچ تمہاری مکمل ہوگی کہ نبی کا یہ حکم ہے، نبی کی سنت ہے، بیٹا اب تمہیں سوال کا حق نہیں کہ وائے، نہیں، اب تمہیں عمل کرنا ہے. دیسی تحقیق کا حق ہے کہ تم یہ تحقیق کر لو کہ واقعی نبی نے فرمایا ہے، واقعی قرآن میں یہ ہے، اس کی انٹرپریشن یہی ہے. یہ تحقیق کرنا تمہارا کام ہے. جب تحقیق مکمل ہو جائے تو پھر تمہیں آگے وائے کرنے کا حق نہیں کہ کیوں، بس اب تمہیں عمل کرنا ہے. اس انداز سے بچوں کی جب تربیت کرو گے تو انشاءاللہ اس امریکہ یورپ کے مغربی ماحول میں بچے مومن صادق بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چمٹے رہیں گے اور پھر گمراہ نہیں ہوں گے اور منزل پا جائیں گے.